السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لہا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں دعا ہے۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ ہم سارا دن کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اگر کوئی ہمارے بیٹے کا مارکس کم آ رہے ہیں یا کسی انٹری ٹیسٹ میں وہ پوزیشن نہیں لے رہا یا اس کی سلیکشن نہیں ہوئی تو ہم کتنا غمگین ہوتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو قرآن کا مفہوم پتہ نہیں ہے، قرآن پڑھتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں، رات کو دیر سے سوتے ہیں، تو ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اے اللہ، بے شک میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ بہترین دعائیں ہیں، ہمیں قرآن کی ان دعاؤں کو معنی مفہوم سمجھ کے پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم جنگ بدر کے بعد جنگ احد کے بارے میں کل پڑھ رہے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کس طرح فلاح یاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہدایت سے نا امیدی ظاہر فرمائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ جو کل ہم نے پڑھی تھی، 128، یا اس کی آگے بھی مفہوم آئے گا جو 129 میں ہے۔ اس پر یہ آیت، اس طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض کفار کے لیے قنوت نازلہ کا بھی اہتمام فرمایا، جس میں ان کے لیے بد دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کا سلسلہ بند فرمایا۔ اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختار کل قرار دیتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اتنا اختیار بھی نہ تھا کہ وہ کسی کو راہ راست پر لگا دیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی راستے کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے تھے، لیکن آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے، تو اللہ نے ان کو بد دعا کے لیے بھی منع فرمایا۔ یہ قبیلے جن کے لیے بد دعا فرما رہے تھے، اللہ کی توفیق سے سب مسلمان ہو گئے، جن سے معلوم ہوا کہ مختار کل اور عالم الغیب صرف اللہ ہی ہے اور ہدایت بھی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی کبھی کسی اپنی اولاد یا اپنے بچوں یا کسی دشمن سے نہ بد دعا کرنی چاہیے، نہ نا امیدی کرنی چاہیے، یہ تو پتہ نہیں کافر ہے، پتہ نہیں آگے جا کر کیا کرے گا۔ اللہ پل میں ہدایت بھی دیتا ہے اور پل میں اسلام سے پھیر بھی دیتا ہے۔ ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب،
ثبت قلبی علی دینک، تو ہم کبھی بھی ایک لمحے میں دین سے پھر بھی سکتے ہیں اور لمحے میں ہدایت میں بھی کافر آ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت دینا، تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے خیر اور ہدایت کی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہماری 129، سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یا ایھا الذین آمنوا، جب کہ ہمیں خطاب کیا جائے تو اٹینشن میں ہو جائیں، اللہ ہم سے کیا خطاب کر رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو سیریسلی لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، واللہ يحب المحسنين۔ والذین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا وَلِلَّهِ آیت نمبر 129 سے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَیُعَذِّبُ مَن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، واللہ غفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا
اور رحم کرنے والا ہے۔ کبھی بھی اللہ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے کہ میں اتنی گناہ گار ہوں، اب تو میری بخشش یا واپسی نہیں ہوگی۔ اللہ جس کو عذاب دے، جس کو بخش دے، وہ غفور رحیم ہے۔ اللہ نے یہاں اپنی غفور رحیم صفت بتائی ہے کہ اللہ صرف عذاب نہیں دیتا، وہ غفور رحیم بھی ہے، وہ معاف بھی کر سکتا ہے۔ جیسے ہم نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھی کہ اتنے بڑے بڑے کافروں کو اللہ نے ہدایت نصیب کی اور وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت بھی دی تھی، دندان مبارک بھی شہید کر دیا تھا۔ تو اللہ اگر بخشنے پہ آ جائے تو توبہ قبول کرتا ہے۔ آج ساری آیتیں اس قسم کی آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اٹینشن میں ہو جاؤ۔ لا تاکلوا الربا، نہ تم کھاؤ سود، جو بنا محنت کے پیسے ملتے ہیں سیونگ میں یا کسی کو قرض دیا ہے، اضعافا مضاعفۃ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر۔ واتقوا اللہ، بار بار آیا ہے واتقوا اللہ، آج کی اس آیتوں میں، کل پرسوں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ تم بڑھا چڑھا کر سود کھاؤ، چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، اس لیے اب طمع دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک اور مستقل شکل سود سے منع کیا جا رہا ہے، اور اطاعت کیسی کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اور بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر نہ ہو تو متعلقہ سود جائز ہے، بلکہ سود کم ہو یا زیادہ، مفرد ہو یا مرکب، مطلقاً یا حرام ہو، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، یہ قید نہیں حرمت کے بطور شرط نہیں، بلکہ واقعے کی رعایت کے طور پر ادائیگی کی مدت ممکن نہ ہو تو مزید مدت میں اضافے کے ساتھ سود میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رقم کی بڑھ چڑھ کر کہیں اور پہنچ زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک آدمی کے لیے اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ فعل حرام تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے محاربہ ہے، یعنی جنگ ہے۔ جو سود کھا رہا ہے وہ اللہ اور رسول کی سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ تو سود بہرحال حرام ہے، وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ ہمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اللہ نے اس کے لیے دوسری صورتیں بتائی ہیں، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ یہاں بتایا کیا گیا، سود کھانے والے کافر ہیں، انکاری ہیں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمت کیا ہے؟ جنت ہے، انتی رحمتی جنتی۔ تو ہمیں سود سے پناہ مانگنے کو کہا گیا ہے۔ اگر سود کھاؤ گے تو آگ میں پاؤ گے، اور اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور آگے بھی اس قسم کی وَسَارِعُوا، ایک دوسرے سے جلدی کرو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّکُمْ، طرف بخشش کے اپنے رب کی طرف سے، وَجَنَّةٍ، اور جنت کے، عرضھا چوڑائی ہے جس کی، عرضھا السماوات والارض، اعدت للمتقین، اور زمین سے تیار کی گئی ہے متقی لوگوں کی، یعنی اس جنت کے حصول کے لیے نیکیوں میں دوڑ لگاؤ، وَسَارِعُوا، جلدی کرو، اور اللہ سے بخشش مانگتے رہو۔ اگر جب بھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے بخشش مانگتے رہو تو ہمیں کیا ملے گا؟ جنت، جس کی اراضی یعنی جس کی چوڑائی کتنی بڑی ہے، آسمان اور زمین جتنی ہے۔ وہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
اعدت للمتقین، متقی لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو ہر کام اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے رکتے ہیں، جن کاموں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ کرتے ہیں۔ الذین، دوبارہ ہمیں خطاب ہے، ہمارے لیے یہ آیت ہے، الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، کس وقت؟ فی السراء، جب انہیں بہت خوشی ہوتی ہے، تو اللہ کی رات میں، اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، نہ کہ ڈول باجا بجاتے ہیں، بلکہ صدقہ خیرات کر، جب بھی کوئی خوشی ملے تو اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صدقہ خیرات اور کرو۔ اور کس وقت خرچ؟ فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور تکلیف میں بھی، جب بھی ہمیں کوئی آزمائش، تکلیف ہو، پیسوں کی کمی ہو، حالات صحیح نہ ہو، مصیبت ہو، تو تکلیف میں بھی خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اپنی طاقت کے مطابق۔ والکاظمین الغیظ، اور ضبط کرنے والے ہیں غصے کو، جب ان پہ کوئی ہرٹ کرتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے تو اللہ کی خاطر غصہ کو ضبط کرتے ہیں۔ والعافین، اور درگزر کرنے والے ہیں عن الناس، لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کو اللہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو، یعنی یہ جو سارے کام مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں لوگوں کو، تو اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ یحب المحسنین، یعنی ہمارے دل میں یہ ہو کہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، اگر کسی کو معاف کر رہی ہوں، کسی کو برداشت کر رہی ہوں، تو یہ میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں یا خرچ کر رہی ہوں۔ تو بہترین غصہ کیا ہے؟ غصہ آگ کا انگارہ ہے جو دل میں آتا ہے، غصہ آنکھ سے ظاہر ہوتا ہے، دل سے، زبان سے، رویے سے آتا ہے، اور یہ سب سے اعلیٰ درجے کا غصہ بیوی کو طلاق دینا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ اس آڑ میں رہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو اور ان کو غصہ آئے تو اس کے منہ سے وہ طلاق کا لفظ نکل جائے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب غصہ آئے تو درگزر کرو اللہ کی خاطر۔ تو یہاں کیا ہم نے سیکھا؟ ہر آیت میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جب بھی آپ یہ تجوید سنیں، معنی پڑھیں، تو اس میں اپنے لیے ڈھونڈیں، میں نے یہاں کیا پایا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جب کرتے ہیں کوئی بے حیائی یعنی گناہ، اب ان سے غصے میں کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اللہ ان کا یہاں علاج بھی بتا رہے ہیں۔ والذین اذا فعلوا، وہ لوگ جو جب کرتے ہیں فاحشۃ، کوئی بے حیائی، غلط کام، گناہ، او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں، انفسہم، اپنے نفسوں پر، ذکر اللہ، وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو، فاستغفروا لذنوبہم، بس مانگنی چاہیے، معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے۔ جب ان سے گناہ ہو جاتا ہے، اگر بیوی کو طلاق دی یا کسی پر ظلم ہوا، کسی نوکر پر، بھائی بہن، عزیز کاربر، کوئی بھی ہمیں تکلیف نے ہم نے دل کو پہنچائی، تو فوراً وہ اپنی اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن یغفر الذنوب، کون ہے جو بخش دے گناہوں کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ بدترین گناہ گار توبہ کرنے والے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کو محبوب بندے ہیں۔ اللہ کو بخشنا بہت پسند ہے، بلکہ بندوں کی غلامی بدترین غلامی ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، بخشش بھی مجھ سے مانگو، جو بھی اب تم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو مجھ سے مانگو، سوائے الا اللہ۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جو بخش دے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ یُصِرُّوا، وہ اصرار کرتے ہیں، عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ یعلمون، اوپر اس کے جو انہوں نے کیا جبکہ وہ جانتے ہیں۔ بارک اللہ فی۔ اب یہاں ان کو اور اچھی طرح کل ایکسپلین کریں گے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کی رضا دیکھنی ہے، اللہ کن کاموں میں راضی ہے، اور پڑھتے وقت یہ سوچیں کہ یہاں ہم نے
کس چیز سے رکنے کو کہا گیا ہے اور کون سا کام کرنے کو کہا گیا ہے، تو ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔